سورہ نحل کی آیت نمبر 84 سورہ نحل کا 12واں رکوع، 14ویں پارے کا 18واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے تصدیق کی یا حق کو جھٹلایا۔ ان کے ایمان اور کفر کی وہ گواہی دیں گے، اور یہاں گواہ سے مراد انبیاء علیہم السلام ہیں۔ ثم لا یؤذن للذین کفروا، پھر کافروں کو نہ اجازت ہوگی، معذرت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، نہ کسی کلام کی اجازت ہوگی، اور نہ ہی دنیا کی طرف لوٹنے کی اجازت ہوگی۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ وہ منائے جائیں گے، یعنی نہ ان سے عتاب اور ملامت دور کی جائے گی، وہ کافر ذلیل و رسوا رہیں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور ظلم کرنے والے جب عذاب دیکھیں گے، یعنی جب کفار عذاب دیکھیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، اسی وقت سے نہ وہ ان پر سے ہلکا ہوگا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ انہیں مہلت ملے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور شرک کرنے والے جب اپنے شریکوں کو دیکھیں گے، یعنی بتوں وغیرہ کو جنہیں وہ پوجتے تھے انہیں دیکھیں گے، مشرکین جب اپنے جھوٹے معبود باطل معبودوں کو دیکھیں گے، قالوا، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک، یہ ہیں ہمارے شریک کہ ہم تیرے سوا انہیں پوجتے تھے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، تو وہ جھوٹے خدا ان پر بات پھینکیں گے، اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ تم بے شک جھوٹے ہو، یعنی ان کے جھوٹے خدا ان کی بات کا رد کر دیں گے اور کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، تم ہمیں معبود بتاتے ہو، حالانکہ ہم نے تمہیں اپنی پوجا کی دعوت نہیں دی تھی۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور اس دن مشرکین اللہ کی طرف عاجزی سے گریں گے اور اللہ کے فرما بردار ہونا چاہیں گے، ایمان لانا چاہیں گے، وہ سلو کرنا چاہیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے گم ہو جائیں گی جو بناوٹیں وہ کرتے تھے۔ دنیا میں بتوں کو خدا کا شریک بتا کر جو انہوں نے من گھڑت باتیں کہی تھیں، وہ ساری باتیں ان سے گم ہو جائیں گی اور انہیں یہ احساس ہوگا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو برباد کیا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا۔ زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم نے ان کے لیے عذاب پر عذاب بڑھایا۔ بما کانوا یفسدون، بدلہ ان کے فساد کا۔ عذاب پر عذاب بڑھائیں گے، ایک تو ان لوگوں کے کفر کا عذاب ان پر ہوگا، دوسرے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا عذاب ہوگا، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا عذاب ان پر ہوگا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور جس دن ہم ہر گروہ میں ایک گواہ انہی میں سے اٹھائیں گے کہ ان پر گواہی دے۔ یہ گواہ انبیاء ہوں گے جو اپنی امتوں پر گواہی دیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، یعنی ان تمام امتوں پر بھی، اور جو ان امتوں کے گواہ ہوں گے یعنی انبیاء، ان کے اوپر بھی، جیسا کہ دوسری آیت میں وارد ہوا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں ایک گواہ لائیں گے، اور اے محبوب ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنائیں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً، ہر چیز کا روشن بیان ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے لیے بشارت خوشخبری ہے، جیسا کہ دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کتاب میں ہم نے کوئی چیز باقی نہ چھوڑی، ہر چیز کا ذکر فرمایا۔ ترمذی کی حدیث میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش آنے والے فتنوں کی خبر دی۔ صحابہ نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان فتنوں سے نجات کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ میں تم سے پہلے واقعات کی بھی خبر ہے اور تم سے بعد کے واقعات کی بھی خبر ہے، اور تمہارے مابین کا علم بھی ہے، یعنی جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، سارا علم قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کا دامن تھام لو تو فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا جو علم چاہے وہ قرآن کو لازم کر لے، اس میں اولین اور آخرین کی خبریں ہیں۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا، امت کے سارے علوم حدیث کی شرح ہیں، یعنی جتنے بھی علوم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے ہیں، یہ سب احادیث طیبہ کی شرح ہے، اور حدیث قرآن کی شرح ہے۔ تو جو قرآن مجید فقان حمید کو سمجھنا چاہتا ہے وہ احادیث طیبہ کا علم حاصل کرے، تو احادیث طیبہ اور پھر بزرگان دین کے اقوال کو سمجھے۔ تو بزرگان دین کے اقوال یہ احادیث کی شرح ہے اور احادیث قرآن کی شرح ہے، تو اس طریقے سے اسے قرآن پاک سمجھنا نصیب ہوگا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کوئی حکم بھی فرمایا وہ وہی تھا جو آپ کو قرآن پاک سے مفہوم ہوا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا یہ آپ نے قرآن ہی سے فرمایا، کیونکہ قرآن پاک میں اولین اور آخرین کا علم ہے۔ حضرت ابو بکر بن مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے ایک دن فرمایا کہ عالم میں کوئی چیز ایسی نہیں جو کتاب اللہ یعنی قرآن شریف میں مذکور نہ ہو، موجود نہ ہو۔ اس پر کسی نے ان سے کہا کہ سراؤں کا ذکر کہاں ہے؟ سراؤں سے مراد یہ ہے کہ راستے میں جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ ایک مسافر خانہ بنا دیتے تھے کہ گھوڑے پر، اونٹ پر سفر کرنے والے جب یہاں سے گزریں تو یہ کچھ دیر یہاں پر آرام کر لیں، بستر بھی رکھے ہوتے، پانی کے مٹکے بھی ہوتے، چھاؤں ہوتی۔ تو کہا کہ یہ جو سرائے ہیں ان کا ذکر کہاں ہے؟ تو حضرت ابو بکر مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس آیت کریمہ میں ہے، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم۔ اے ایمان والوں، جب تم ایسے گھروں میں جاؤ کہ جن میں کوئی رہتا نہیں ہے لیکن وہاں تمہارے لیے سامان موجود ہے، تو وہاں بغیر اجازت کے تم جا سکتے ہو۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو اس میں سرائے کا ذکر ہے۔
حضرت ابن ابی الفضل مرسی نے فرمایا کہ اولین اور آخرین کے تمام علوم قرآن پاک میں ہیں، غرض یہ کتاب جامع ہے تمام علوم کی، جس کسی کو اس کا جتنا علم ملا ہے اتنا ہی وہ جانتا ہے۔ سورہ نحل کا 12واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ